حبیب اکرم صاحب جو 4 سالوں میں آپ کے دوستوں نے کیا، وہ 4 سالوں کا اتنا کیا دھرا تھا کہ آپ 16 ماہ میں وہ گند صاف نہیں کر سکے. یہ حقیقت ہے کہ ہم تمام قومی جماعتیں قومی حکومت بنانے کے باوجود ہم 2017 کا پاکستان بنانے میں ناکام رہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، لوگوں کا اعتماد نہیں تھا. اچھا جاوید لطیف صاحب، اگلی حکومت کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کس کس جماعت سے اتحاد کر سکتی ہے؟ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی یہ بیان آیا کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں سے اتحاد ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں، کیا پیپلز پارٹی سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے؟ آپ کی جماعت کے کچھ رہنما یہ اشارے دے رہے ہیں. دیکھیں، جہاں تک بات ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی یا انتخابی اتحاد کی، تو پنجاب میں تو کسی کے ساتھ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی اتحاد نہیں کر رہے. اچھا، پنجاب کی حد تک. ٹھیک. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہمارا کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہوگا، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. اچھا. پاکستان کے اندر دیگر جو جماعتیں ہیں، دیگر صوبوں میں جو علاقائی جماعتیں ہیں، ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم خیالوں کے ساتھ ہو سکتی ہے. ہاں، جہاں تک تعلق ہے انتخابات کے نتیجے کے بعد حکومت میں آنے کا یا حکومت بنانے کا، تو میں جس نواز شریف کو جانتا ہوں وہ ان کا خیال یہ ہے، جس پہ وہ یقیناً اللہ ان کو موقع دیتا ہے تو وہ عمل کرتے بھی آپ کو نظر آئیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے اس گرداب سے پاکستان کو نکالنا چاہیے. اکیلی جماعت کے بس کا روگ نہیں ہے. بھلے ہمیں امید ہے، توقع ہے کہ ہمیں واضح میجورٹی نیشنل اسمبلی میں مل جائے گی، ہمیں کسی حکومتی اتحاد کی ضرورت نہ بھی ہو، اس کے باوجود نواز شریف کی یہ سوچ ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اپوزیشن میں صرف پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ اندر ہو باہر ہو؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو سیاسی ان کا گروہ ہوگا، گروپ ہوگا، ان سے بھی ہو سکتا ہے، جو اسمبلی میں پہنچے ان سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے. ان سے نہیں ہو سکتی جنہوں نے 9-10 مئی کا واقعہ کرنے میں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا آج کل یہ کہا جاتا ہے ماسٹر مائنڈ، اور جس طرح فیض آباد دھرنے کے ماسٹر مائنڈ کا کھوج لگا لیا گیا ہے، اسی طرح 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ کا کھوج تو لگ گیا ہے. اسی طرح 2017 میں جو کچھ ماسٹر مائنڈ نے کیا، یا 2014 کے دھرنے جو تھے ان کے ماسٹر مائنڈ جو تھے، یا عالمی فورسز کے جو اعلیٰ کار بنے ہوئے تھے، ان سب کا قوم کو پتہ ہے. اچھا میاں صاحب، یہ بتائیے گا، یہ بھی آپ نے کہا کہ ہم خیال جماعتوں کے ساتھ مختلف صوبوں میں کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. وہ ہم خیال جماعتیں کون کون سی ہیں؟ کیا ایم کیو ایم ہے، مولانا فضل الرحمان کی ہے، جی ڈی اے ہے؟ کون کون سی پارٹیاں ہیں جو آپ کے ہم خیال ہیں؟ جب آپ قومی حکومت بنانے کا ایک تجربہ کر چکے ہیں اور اس میں آپ کو جو نظر آئے ہیں وہ ہم خیال ہی ہیں. ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ ماضی میں پیپلز پارٹی سے کیونکہ ہمارا کبھی انتخابی اتحاد نہیں ہوا، کوئی حکومتی اتحاد نہیں ہوا، تو یہ ایک قومی ارینجمنٹ تھا، جو ضرورت تھی وقت کی وہ کیا گیا. پیپلز پارٹی سے ہمارا انتخابی اتحاد کسی سٹیج پہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا جاوید لطیف صاحب، میاں صاحب جب 21 اکتوبر کو وطن واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے اور ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر چلیں گے تاکہ ملک کو اس گرداب سے نکالا جا سکے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت اس وقت جیلوں سے باہر ہے، کیا ان سے بھی کوئی رابطہ کیا جائے گا؟ ان سے بھی بات چیت کی جائے گی تاکہ ملکی مفاد کے لیے سب مل کر آگے بڑھے؟ دیکھیں، جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا، جو باہر قیادت ان کی ہے وہ تو پی ٹی آئی میں ہے نہیں. کوئی اپنا پرویز خٹک گروپ بنا ہوا ہے اور کوئی علیم خان گروپ بنا ہوا ہے. تو ان سے تو میں تو تحریک انصاف کی بات کر رہی ہوں نا، جو لوگ باہر ہیں، جو گنے چنے 2-4 لوگ باہر ہیں، وہ بھی چھپے ہوئے. او حبیب اکرم صاحب نو پتا ہوئے گا کتنے نے، تے اسی انہوں جا کے مل لینے ہیں. ان میں سے 2-4 جو ہمارے شو میں آنے کے بعد اس کے بعد سے
लापता ही हैं। मियां साहब, कुछ लोगों ने जब 2022 में आप हुकूमत बना रहे थे तो ये एक पीडीएम का इत्तेहाद जुड़ा था, तो उस वक्त कुछ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस उम्मीद पे छोड़ी थी कि उनको टिकट मिलेंगे और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। आपके जो असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे राजा रियाज साहब, उन्होंने भी अलल ऐलान कहा था कि मैं PMLN के टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा, और अब तो अब माशाल्लाह आपकी पार्टी का हिस्सा है। ये बताइए, इन लोगों के लिए भी आपके दरवाजे खुले? क्या इन्हें टिकटें मिलेंगी? क्या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे? देखें हबीब साहब, हमने तो जो 20 सीटें गंवाई थी ज़िमनी इंतखाबात में, वो हमने वादा तो पूरा कर दिया था जी। अब वो अलग बात है कि उस वक्त भी हुकूमत में होते हुए हमारे साथ हाथ हो गया था, जिस तरह 2018 में हो गया था इंतखाबी नताइज के वक्त। उस वक्त RTS बंद हो गया था, इस वक्त कोई बाजवा साहब बंद हो गए थे। तो ये तो हुआ था ज़िमनी इंतखाबात में भी, और लोगों ने कह दिया कि वो पॉपुलर है और आपकी पॉपुलैरिटी जो है उसका ग्राफ नीचे आ गया है। ये पता चल जाएगा 2024 में कि कौन पॉपुलर था और किसका ग्राफ ऊपर या नीचे आया है। ठीक है। जहां तक तल्लुक है आपके सवाल का, तो वो मैं वही अर्ज करने लगा हूँ कि वो देखा जाएगा कुछ जगहों पे कि जिनकी कमिटमेंट थी हमारे साथ या हमने की किसी के साथ, जिस तरह राजा रियाज या इक्का दुक्का कोई और हो सकते हैं। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि जो हमने 20 सीटें गंवा के, अगर कोई बाजवा कोई फार्मूला चलता भी 20 ज़िमनी इंतखाबात के वक्त पंजाब में जो हो रहे थे, तो किसी सूरत भी अगर हम अपने कैंडिडेट हमने खड़े किए होते तो वो फार्मूला कामयाब ना हो सकता। उसको आसानी उस फार्मूले को तब मिली जब हमने दूसरी जमातों के लोगों को अडॉप्ट किया या उनको टिकट दिए। तो हम ये तजर्बा पहले कर चुके हैं, मजीद मेरा गलती को गुंजाइश तो नहीं है। BAP जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके साथ भी मामला चल रहे थे, बल्कि एक वक्त में तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, मैंने सुना वो भी सिलसिला जंबानी जारी था कि PMLN के साथ BAP का कोई इत्तेहाद हो जाए या इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली जाए। देखिए, जहाँ तक बलूचिस्तान की सियासत का तल्लक है, ये आप बजा फरमा रहे हैं या खैबर पख्तूनख्वा या अंदरून सिंध का, यहाँ मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हम सीट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, हम वहाँ इंतखाबी इत्तेहाद भी कर सकते हैं। ठीक, ये बात दुरुस्त है। मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ कि पंजाब में ना सीट एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, ना इंतखाबी इत्तेहाद किसी के साथ बना रहे हैं। सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्ज़िये लेकर आता है।